الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرر وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت اسلامیہ یادگار اسلاف محقق اہل سنت شیخ طریقت حضرت العلامہ سید اسد اللہ صاحب اسد دامت برکاتہ العالیہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان عظیم المقاصد اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان روحانی اصلاحی تربیتی کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور مخلصی فی اللہ نمونہ اسلاف حضرت علامہ قاری محمد زاہد القادری صاحب اور کمیٹی جامع مسجد جیلانی شریف کے جملہ کارکنان، وابستگان، سرپرستان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں حضرت علامہ قاری صاحب کا شکر گزار ہوں جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچنے کے بعد جن عظیم علمی، روحانی اور فکری شخصیات کی زیارت کا اور ملاقات کا شرف حاصل کیا، یہ میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے۔
میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار میں صادق آباد میں جن معزز برادران کی دعوت پہ حاضر ہوا وہ تینوں بھائی اس وقت مجلس میں تشریف فرما ہے، محترم ساجد محمود صاحب اور ان کے برادران، دور سے اور نزدیک سے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بہت سے لوگ تشریف لائے۔ اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ حضرت علامہ قاری محمد زاہد القادری صاحب کا حسن اخلاق ہے کہ کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ جلوگر ہیں، اور مجھے بھی ان کی محبت کھینچ لائی ہے۔ علمی اور فکری اتنی پیاس رکھتے ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھ جائے اسے بھی پیاس لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کے جو جوان ہیں ان کے ساتھ اہل سنت کے ہی نہیں بلکہ اہل اسلام کے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ ان کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ سلامت رکھے اور ان کے علمی، فکری، روحانی فیضان سے ایک جہان کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پہ کہکشاں کا سماع ہے، تو میں سب کے اسماء گرامی نہ تو جانتا ہوں نہ لے سکتا ہوں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے۔ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ یہاں پہنچتے ہی چودھری اختر صاحب نے جس محبت سے نوازا اس پر بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ رانا اشرف صاحب مرحوم کے لیے بھی بے شمار دعائیں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں ہمیشہ نازل فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اس دہلیز پہ خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں، غور کریں تو بہت سے لوگ ہیں جو قریب رہ کے نہیں آئے، اور بہت سے ہیں جو بہت دور سے آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے پختہ عقل والے نہیں آئے اور کچی عقل والے بچے آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے امیر نہیں آئے مگر غریب آئے بیٹھے ہیں۔ بہت سے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں آئے مگر ان پڑھ آئے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ نوازنا نہ ہو تو بلایا نہیں جاتا، جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ ارباب بصیرت کا کہنا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے، اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں۔ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کی مجلس میں اور اپنی دہلیز پہ حاضری کا شرف بخشا۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے ساتھ ہے۔
ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ جن کی صورت عیان نہیں ہوتی ان کی سیرت بیان نہیں ہوتی ہے۔ پہلے میلاد ہوتا ہے تو پھر سیرت ہوتی ہے۔ تو اگر حضور تشریف نہ لاتے، میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے ملتی؟ اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی مناتے ہیں اور حضور کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں۔ اور آج میں یہ عرض کروں گا کہ ہم حضور کی سیرت کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ ٹائٹل تو آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئے گا، سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن وہاں تاریخ بیان ہوتی ہے، سیرت بیان نہیں ہوتی۔ یہ المیہ ہے کہ تاریخ کو بعض لوگوں نے سیرت کا نام دے دیا ہے۔ لائف اور کریکٹر میں فرق ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ان کی سیرت کے بیان میں بھی وہی باتیں کی جائیں جو کئی لوگوں میں ہو سکتی ہیں تو پھر ہم نے سیرت بیان نہیں کی ہے۔ جو سیرت نگار ہے وہ چھپا ہوا حسن تلاش کرتا ہے کہ وہاں سے جب پردہ ہٹایا جائے تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ جس مقام پہ حضور ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو چونکہ اتنے بلند تھے، اسی سبب سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اس یار کے پیچھے چلو، اس محبوب کے پیچھے چلو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں ہے، سب سے بہتر نمونہ میرے محبوب کی ذات میں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ آیات ایسی ہیں جو بالعموم بیان ہوتی ہیں مگر ان کا جو معنی ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے، اور لوگوں نے بھی اس کو لمیٹڈ بنا دیا، محدود کر دیا۔ جس طرح لفظ عبادت ہے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہی چند اعمال عبادت ہیں، اور اس سے ہٹ کے ان کے ذہن میں عبادت کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جب یہ بات ہو کہ آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں شاید صرف نماز پڑھنے میں حضور کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، یا شاید فقط حج کرنے میں نمونہ ہے، یا شاید صرف روزہ رکھنے میں نمونہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو کسی ایک عمل کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کی ذات نماز میں تمہارے لیے نمونہ ہے یا روزے میں نمونہ ہے، تو اس طرح بات محدود ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر فیصلے میں میرے حبیب کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اتنی کامل شخصیت ہے، اتنی اکمل اور اجمل اور اعظم اور اطہر اور انور اور ابلج شخصیت ہے کہ جس قوم کو حضور جیسا نبی مل جائے، اللہ فرما رہا ہے جس قوم کو حضور جیسا نبی مل جائے اسے کسی اور لیڈر کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اتنی کامل شخصیت آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے حکم دیا جو دیگر لیڈر ہیں، رہنما ہیں، ان کے پیچھے آنکھیں کھول کے بھی چلو نا تو ٹھوکر لگ سکتی ہے، کیونکہ خود انہیں ٹھوکریں لگتی ہیں۔ لیکن امام الانبیاء کی وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا نہیں یہ میرا محبوب اس درجے پہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلو۔
میں نے صرف رحمت بنا کے بھیجا، آنکھیں بند کر کے چلو اس کے پیچھے۔ اور چونکہ یہ صرف رحمت ہے تو اس لیے جو اس کے پیچھے چلیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی، ان کا کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ میں اتھارٹی اور سٹیٹس اور منصب ہے جو نبوت کا، وہ آپ کو سمجھانے لگا۔ فرمایا آنکھیں بند کر کے چلو میرے حبیب کے پیچھے۔ کیسے؟ قرآن میں حکم ہے، دو لفظ اکٹھے آئے ہیں، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا۔ فرمایا ہے محبوب کو ماننے والوں، اگر اس کو مانا ہے تو پھر کیسے ماننا ہے کہ یار کہتا جائے تم کرنے لگ جائے کرو۔ وَاسْمَعُوا، سنو، وَأَطِیعُوا، اور مان لو۔ ہم تمہیں یہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ محبوب کچھ فرمائے کہ یوں کرو، اور تم کہو کہ چونکہ عقل محض میں یہ بات نہیں آتی اس لیے ہم پہلے سوچتے ہیں پھر کریں گے، کہ جو وہ فرما رہے ہیں کیا وہ عقل میں آتی ہے؟ تو اگر عقل میں آئی تو پھر ہم مان لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا تمہیں۔ یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں یہ بہت سے مسئلوں کا حل ہے۔ فرمایا اگر تم نے محبوب کے حکم کے بعد سوچ کے مانی نا محبوب کی بات، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تم نے اپنی عقل کی مانی، میرے حبیب کی نہیں مانی۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اگر تم نے سوچ کے مانی تو پھر اپنی سوچ کی مانی ہے نا، میرے حبیب کی نہیں مانی تم نے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو بھیجا اسی لیے ہے، اور اتنا کامل اور اکمل اور اجمل اس لیے بنایا ہے کہ یار کہتا جائے، سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، محبوب کہتا جائے تم کرتے جاؤ۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کی طرف کلندر لاہوری نے اشارہ کیا ہے، اقبال نے۔ اقبال کہتا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل اٹھا اور تاجدار کائنات کے قدموں پہ قربان کرتا۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقل حضور پہ قربان کرتا۔ ادھر محبوب کہتا جائے تم کرتے جاؤ، کیونکہ میں نے صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے، جو اس کی مانے انہیں کبھی نقصان نہیں ہوتا، جو اس کے پیچھے چلے انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ اب جو آنکھیں بند کر کے چلے تھے نا حضور کے پیچھے، اللہ نے ان کے ایمان کو بھی ہمارے لیے ماڈل بنا دیا۔ کون؟ اصحاب رسول۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے اصحاب رسول اگر بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اے ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ اور زبیر اور بلال، اور اے اصحاب رسول اگر بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو ہم ہدایت یافتہ ہونے کی انہیں ڈگری اور گارنٹی دیتے ہیں۔ اصحاب رسول کے ایمان کو بھی نمونہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یار کی ایسی مانی کہ عقلیں قربان کر دی حضور۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آگے عرض کرتے انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانساہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، مجھے نسیان ہے، بھولنے کی بیماری ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے،
امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ اب سترداک فرمایا تجھے بھولنے کی بیماری ہے، بھول جاتا ہے نا؟ فرمایا اچھا پھر چادر بچھا دے، زمین پہ چادر بچھا دے ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ میرے سوال کے ساتھ اس جواب کا جوڑ کیا بنتا ہے، کہ میں نے حافظے کی بات کی، آقا فرماتے چادر بچھا دو۔ میں نے حضور سے کھجوریں تو نہیں مانگی، میں نے کوئی اناج تو نہیں مانگا جو چادر میں باندھ کے دینا حضور نے، میں نے تو حافظے کی بات کی ہے نا کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور۔ ابو ہریرہ آقا نے فرمایا چادر بچھا دو، انہوں نے فوراً چادر بچھا دی۔ اب سوال کریں عالم تصور میں، اے حضرت ابو ہریرہ آپ کو یہ خیال کیوں نہیں گزرا کہ شاید حضور نے میری بات نہیں سمجھی، میں نے حافظے کی بات کی ہے اور آقا فرما رہے چادر بچھا دو؟ اس سوال کا اس جواب سے کیا جوڑ بنتا ہے؟ آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، کہ میں سوچنے کا تمہیں وقت نہیں دیتا، یار کہتا جائے تم کرنے لگ جایا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ نہ سوچو کہ جیسے حضور فرما رہے ہیں کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ کیا حافظے یوں دیے جاتے ہیں کہ چادر بچھا دو؟ یہ نہیں سوچنا کہ ایسا نہیں ہوتا، کیا ایسا کہیں ہوتا ہے؟ فرمایا تمہیں یہی تو بتانا چاہتے ہیں اصحاب رسول کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، جو کہیں نہیں ہوتا وہ یہاں ہو جاتا ہے۔ کہ یوں حافظے نہیں ملتے، کوئی دیتا ہے یوں حافظے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، حافظہ کمزور ہے، وہ کہ چادر بچھا دو۔ پھر امام الانبیاء کے غلام ہو، جب حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا، یہ تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب بخاری شریف میں، یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو امام الانبیاء فرما دیتے ابو ہریرہ میں نبی بن کے آیا ہوں، رسول بن کے، کوئی ڈاکٹر اور حکیم بن کے تو نہیں آیا، یہ کیس تو ہے حکیم کا، کوئی نماز روزے کی بات پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ آقا فرما دیتے نا ابو ہریرہ یہ بھولنے کی بیماری یہ تو ڈاکٹر کا کیس ہے، حکیم کا کیس ہے، مگر امام الانبیاء نے فرمایا چادر بچھاؤ، یہ نہیں فرمایا بادام کھاؤ، یہ نہیں فرمایا گوٹا پیا کرو، فرمایا چادر بچھاؤ۔ کیوں؟ کہ تو آیا ہے دہلیز مصطفیٰ پر، تو ڈاکٹر کی دوا کا طریقہ اور ہے، مصطفیٰ کی عطا کا طریقہ اور ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دو، انہوں نے بچھا دی۔ تاجدار کائنات کے غلام بخاری شریف میں حضور کے خالی ہاتھ اٹھے تھے اور خالی ہی جڑ گئے تھے اور خالی ہی مڑ گئے تھے چادر، خالی ہاتھ اٹھے ہیں، خالی جڑے اور خالی مڑے۔ امام الانبیاء نے چادر پہ الٹ کے ہاتھ، فرمایا ابو ہریرہ اب چادر کو سینے سے لگا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے چادر کو سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، وہ دن اور آج کا دن مجھے کبھی کوئی شے نہیں بھولی ہے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خالی ہاتھ اٹھے تھے اور خالی ہی جڑے تھے اور خالی ہی پلٹے تھے، تو کچھ دیکھنے والوں نے انہوں نے کیا کہا؟ حضور خالی ہاتھ تھے، کیونکہ نظر خالی آ رہے تھے نا،
انہوں نے کہا ہاتھ خالی تھے حضور کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، وہ کچھ نہیں دے سکتے تھے کسی، ہاتھ خالی تھے، خالی جڑے اور خالی مڑے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا محدث بریلی بھی فرمانے لگے وہ خالی دیکھ کر خالی نہ سمجھو، یہ ابو ہریرہ سے پوچھو ان خالی ہاتھوں میں کیا رہتا تھا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، خالی دیکھ کے خالی مت سمجھو، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں۔ تو خالی کا ایک معنی تو خالی ہے، اور خالی کا دوسرا معنی ہے صرف، فقط، یعنی دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی دو جہاں کی نعمتیں صرف حضور کے ہاتھ میں، جسے چاہیں عطا کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب کے پیچھے چلو تو آنکھیں بند کر کے چلو، یار کہتا جائے تم کرتے جاؤ۔ کیونکہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی تمہیں اس لیے دی ہے اور موت سے اس لیے گزارتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ میں نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا کہ ہم پرکھیں، جانچیں اور امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ قرآن سے واضح ہوا نا کہ ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ دیکھیں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ مگر ایک سوال ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ دیکھے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، مگر ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ عمل اچھا کون سا ہے؟ ہمیں خبر کیسے ہوگی کہ یہ عمل اچھا ہے؟ وہ ہمیں تو اس لیے پیدا کیا نا کہ اچھے عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تو ہمیں کیسے خبر ہو کہ یہ عمل اچھا ہے؟ تو فرمایا اس کے لیے میں نے اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا۔ کیا مطلب؟ یار کرتا جائے اور عمل اچھے بنتے جائیں۔ کہ محبوب کرتا جائے اور عمل اچھے بنتے جائیں۔ محبوب کو اس لیے پیدا کیا کہ عمل اچھے تیار ہو جائیں، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم انہی اداؤں کی نقل کرو۔ تم حضور کے پیچھے چلو، تم اپناؤ تاجدار کائنات کی تعلیمات۔ محبوب کو اس لیے پیدا کیا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں آیتیں سامنے رکھے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اور الذی خلق الموت والحیات آخر تک۔ اس کا معنی ذہن میں رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری دنیا کو پیدا کیا کہ پیچھے چلے، مصطفیٰ کو پیدا کیا کہ آگے چلے۔ ساری دنیا کو حکم ہے یار کی مانو اور محبوب کے پیچھے چلو۔ یہ توجہ طلب بات۔ بعض نادان یہ سمجھے کہ چونکہ وہ بھی اس جہان میں ہیں جس جہان میں ہم ہیں تو وہ شاید ہمارے جیسے ہیں، پھر تو وہ تو ماذ ہمارے جیسے ہیں۔
آل حضرت فرماتے ہیں اگر ہمارے جیسے تھے تو ہمارے جیسے کو ہماری ہدایت کے لیے کیسے بھیج دیا؟ اگر وہ ہمارے جیسے تھے، کامن سینس کی بات تھی، تو پھر ہماری ہدایت کے لیے ہمارے جیسے کو کیسے بھیج دیا؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، حکیم الامت نے مثال دی، فرماتے ہیں جو جہاز کا کپتان ہوتا ہے نا، بحری جہاز کا کپتان، وہ بھی جہاز کے اندر ہی ہوتا ہے، اور سواریاں بھی ساری جہاز کے اندر ہوتی ہیں۔ اب سواریاں کہیں کہ یہ جو کپتان ہے چونکہ یہ بھی جہاز کے اندر ہے اور ہم بھی جہاز کے اندر، اس لیے یہ ہمارے جیسا ہے، تو جس کرسی پہ یہ ہے اس کو ہٹا کے ہم بھی وہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارے جیسا جو ہے، تو وہ کہیں گے وہ پاگل کہلائیں گے، پاگل کہلائیں گے کہ صرف ایک جگہ پہ دیکھ کے سمجھے ہمارے جیسا ہے۔ اور غور کرو تو بہت فرق ہے جہاز میں بیٹھنے والوں، بے شک تم بھی جہاز میں ہو، کیپٹن بھی جہاز میں ہے، مگر فرق یہ ہے تم جہاز میں بیٹھے ہو پار لگنے کے لیے، وہ آیا ہے پار لگانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب کے پیچھے چلو، میں نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ کرے اور عمل اچھے ہو جائیں۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے تاجدار کائنات کی سیرت کی عظمت۔ کیسے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم نماز پڑھیں نا تو ہم نمازی بنتے ہیں، اور کملی والے نے نماز پڑھ لی تو خود نماز بنی ہے۔ ہم حج کر لیں تو ہم حاجی بنتے ہیں، مصطفیٰ نے حج کیا تو خود حج بنا ہے، تو وہ ہمارے جیسے ہیں۔ اس لیے حکم ہے یار کو ماننے والوں، آنکھیں بند کر کے اس حبیب کے پیچھے چلو، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، یار کہتا جائے تم کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، ہندوستان، امام الانبیاء کے غلاموں، انڈیا کے لاکھوں ڈاکٹرز، لاکھوں انجینئرز، لاکھوں لائرز، بڑی بڑی ڈگریوں والے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں؟ جو ایم اے پاس ہیں، جو ایم ایس سی ہیں، جو ایل ایل بی ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ انڈیا کے ڈگری ہولڈر ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے؟ مگر اس دور میں بھی امام الانبیاء کے غلاموں صورتحال یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہیں اور گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں۔ آج جس کے پاس انگریزی تعلیم ہو نا، یا دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں، کہتے ہیں یہ سیویلائزڈ ہے، یہ کلچرڈ ہے، یہ بہت مہذب ہے، انہیں آپ مہذب کہیں گے؟ ڈاکٹر ہیں، بیرسٹر ہیں، ایل ایل بی ہیں، ججز ہیں، گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں، سب اٹھتے ہیں۔ وہ اس کو گاؤ ماتا کہتے ہیں اور مقدس جانور سمجھتے ہیں، اس کا چھوٹا پیشاب پیتا ہے۔ اور اس سے بھی حیرت کی بات، اس سے بڑھ کے حیرت کی بات، انڈیا کا ایک پرائم منسٹر گزرا ہے، مراد جی دیسائی، پرائم منسٹر ہے انڈیا کا، وہ اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا تھا۔ وزیر اعظم، پرائم منسٹر آف انڈیا، اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا ہے۔ تو جب لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی تو یہ کیوں پیتا ہے، تو یہ اس کے لفظ ہیں، وہ کہتا ہے یہ ایک بہترین ٹانک ہے، یہ فلٹر ہو کے آتا ہے، بہترین ٹانک۔
تو پوچھا گیا تو تجھے گن نہیں آتی؟ گن نہیں آتی، نفرت نہیں ہوتی؟ اب وہ عقلی طور پر دلیل کیا دے رہا ہے؟ یہ نتیجہ فکر دے رہا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، جو علم جو فکر نالین مصطفیٰ کے سائے سے معروم رہتی ہے وہ ایسی ہی دلیلیں گھڑتی ہے۔ اب سننا وہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ اپنا پیشاب پینے والا پرائم منسٹر وہ کہتا ہے یہ پہلے کہاں تھا؟ پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا نا، اب دوبارہ پھر اندر چلا گیا تو کیا ہوا؟ کوئی بندہ ماذ عقل ماذ سے اس کی اس دلیل کو رد کر سکتا ہے؟ پہلے بھی تو اندر ہی تھا پھر دوبارہ چلا گیا تو کیا ہوا؟ یہ وہ عقل ہے جس پہ نالین نبی کا سایہ نہیں ہے، جو وحی کی روشنی سے معروم ہے، یہ وہ علم ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، اگر اس مسجد میں مدرسہ اور یقیناً ہوگا، پہلے دن ماں قاعدہ دے کر بچے کو سکول بھیجتی ہے، مسجد میں جا کے قرآن پاک شروع کرو، آپ دیکھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر بارش لگی ہے اور بچہ آیا ہے وہاں مسجد میں مدرسے میں اور کوئی ہلکا سا کیچڑ کا چھینٹا اس کے کپڑوں پہ پڑ گیا تو آئے گا مسجد میں مدرسے میں، قاعدہ چوم کے اونچی جگہ پہ رکھے گا اور جائے گا چوٹیوں پر اور دھو رہا ہے اس کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ یہ ابھی کسی کالج میں نہیں گیا، ابھی اس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا، الف بے پڑھنے آیا ابھی۔ اس کی فکر میں اتنی نظافت کہاں سے آ گئی؟ اس کے مزاج میں اتنی طہارت کہاں سے آ گئی کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر کو بھی نصیب نہ ہو سکی، لاکھوں کروڑوں پی ایچ ڈی کو وہ نصیب نہ ہو سکی، یہ کہاں سے آئی ہے اس بچپن میں اتنی بلندی فکر میں؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان تجھے نہیں معلوم کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے اسے دودھ بعد میں پلایا تھا اور اس کے کانوں میں نام نبی کی اذان پہلے دی گئی تھی۔ کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ اور یہ ساری نفاستیں تو دہلیز مصطفیٰ سے ملتی ہیں، فکر کی یہ بلندیاں تاجدار کائنات کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی ہیں۔ اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ تاجدار کائنات کے غلاموں حضور کے قدموں کی خیرات ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ہمیں یار کا امتی بنا کے کتنا بڑا احسان کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے پیچھے چلو مگر آنکھیں بند کر کے چلو۔ اس کو اتنا اکمل بنا دیا، سراپا رحمت بنا دیا کہ تمہارا کبھی نقصان نہیں ہوگا یار کی من کے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج جو ہمارے ینگسٹر ہیں، یوتھ ہیں نا، نوجوان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفک ریس میں دنیا بڑی آگے جا چکی ہے، سائنٹیفک انوینشنز ہیں، ڈسکوریز ہیں، ایجادات ہیں، دریافتیں ہیں، یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے۔ اس وقت وہ اپنے نقطہ کمال پہ پہنچی ہے۔ تو یہ ملا لوگ، یہ مسجدوں میں رہنے والے، یہ حجروں میں بیٹھنے والے، یہ بیکورڈ ہیں۔ سائنس بڑی فارورڈ ہو چکی ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک اس طرح کی پھبتیاں کسی جاتی ہیں، انہیں کیا خبر؟ یہی سبب ہے کہ ہمارے لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں، دین کی نہیں دیتے، کہ یہ ملا لوگ، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، انہیں کیا معلوم۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، مدرسوں میں علماء کے نالین بھی اٹھایا ہے، ٹوٹی چٹائیوں پہ حضور کا دین بھی سیکھا ہے۔ سائنس میرا سبجیکٹ نہیں تھا مگر میں نے کتابیں منگوائیں اور پڑھی۔ میرے آقا کے غلاموں، میں آگے چل کے دلیلیں دوں گا، میں علی وجہ البصیرت عرض کر رہا ہوں۔
خدا کی عزت کی قسم، سائنس کے اس کمال کے دور میں بھی جس مقام پر سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نالین مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، میں پورے ملک میں نہیں، عالم اسلام میں جوانوں کا رشتہ حضور کی دہلیز سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ تم دین پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، پھر کمپیریزن کرو، پھر کمپیئر کرو تمہیں، تو تم خود پکار اٹھو گے کہ سب فلسفے جہاں کے غلط اور فضول ہیں، ہم کو فقط حضور کی باتیں قبول ہے۔ مگر ہم اس بازار سے نہیں گزرے، ہم نے سودا ہی نہیں خریدا اس بازار کا، ہمیں کیا معلوم حضور ہمیں کیا عطا فرما کے گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آنکھیں بند کر کے اس حبیب کے پیچھے چلو۔ تو ہمیں حضور کی پیروی کرنی، اندر سے باہر تک حضور کا بننا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، میں یورپ کے دورے پہ گیا تو وہاں سے کتاب جو انگریزوں نے چھاپی تھی وہ میں خرید کے لایا، The 100۔ پاکستان میں اس کا ترجمہ تو چھپ ہی چکا تھا، یہ سن 1969 میں چھپی ہے یہ کتاب نیو یارک سے۔ تو میں وہاں انگریزوں کی چھاپی لے کے آیا، اس کا رائٹر ہے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اب اس کے ذہن میں کیا تھا، اس نے دیباچہ میں ذکر کیا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں پوری ہیومن ہسٹری کا مطالعہ کروں، انسانی تاریخ کا، صرف اسلامی تاریخ کا نہیں، اور میں یہ دیکھوں کہ انسانی تاریخ میں بڑے لوگ کتنے گزرے ہیں، اپنی اچیومنٹس کے حوالے سے کارہائے نمایاں، اپنی کارکردگی، علم، نالج، وزڈم، ہر دور میں اونچے درجے کے لوگ کتنے گزرے۔ وہ کہتا ہے میں ہر دور سے نہ بندے چنتا گیا جو مجھے پسند آئے، اور جب میرا مطالعہ مکمل ہوا تو میں نے چیک کیا تو 100 بندے الگ ہو چکے تھے پوری انسانی برادری سے، اور میری نظر میں یہ سب سے اونچے تھے، یعنی یہ 100 انسانیت کے سردار نظر آئے مجھے۔ وہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے، وہ کہتا ہے پھر میں نے سوچا کہ اب میں کتاب چھپوا دوں، جو اتنی محنت کی ہے باقیوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ پوری انسانی برادری کے 100 بندے سردار ہیں۔ وہ کہتا ہے جب کتاب چھپوانے کا میں نے ارادہ کیا تو میرے ذہن میں بات آئی بھئی اب کتاب شروع کس کے ذکر سے کروں کہ 100 کے 100 بندوں سے تو کتاب شروع نہیں نہ ہوگی، نمبر 1 پہ کس کو رکھوں، اور میں نے 100 تک جانا ہے کیونکہ 100 بندوں کا ذکر ہے، تو چیپٹر وائز ان کا ذکر کروں گا تو نمبر 1 پہ کس کو رکھوں۔ تو پھر دل میں بات آئی کہ جو ان 100 میں بھی نمبر 1 ہے نا اسی کو نمبر 1 پہ لاؤ، اپنے کردار اور اپنی عظمت میں، جو ان 100 کا بھی سردار ہے اس کو نمبر 1 پہ لاؤ۔ میں کتاب لایا ہوں انگریزوں کی چھپی، لکھنے والا اورینٹلسٹ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، مگر میرے آقا کے میلاد میں آنے والوں وہ کتاب کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے نہیں کرتا، وہ کتاب کی ابتدا شیکسپیئر کے ذکر سے نہیں کرتا ہے، ہٹلر کے ذکر سے نہیں کرتا ہے، آئنسٹائن کے ذکر سے نہیں کرتا ہے، برنارڈ شاہ کے ذکر سے نہیں کرتا ہے، نیپولین کے ذکر سے نہیں کرتا ہے، اپنے کسی بڑے انگریز تھنکر اور مفکر اور سائنسدان کے ذکر سے نہیں کرتا ہے، اور وہ کافر اور عیسائی ہو کر کتاب کی ابتدا ہی ذکر مصطفیٰ سے کر رہا ہے۔ وہ کتاب کا آغاز ہی ذکر محمدی سے کر رہا ہے، گویا وہ بتا رہا ہے
کہ میں نے جب پوری انسانیت کو چھان پھٹک کے دیکھا تو یہ 100 بڑے نظر آئے تھے، اور جب 100 کو چھان پھٹک کے دیکھا تو مدینے والا سب سے اونچا تھا۔ اس نے 2 صفحے بھر دیے تاجدار کائنات کے ذکر میں، اور ایک سنٹنس سنانے لگا، وہ کہتا he was the only man in history۔ ہمارے تو نادان کہتے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں اور ہم ان جیسے ہیں۔ وہ جو عظمت پہچان چکا ہے وہ کہتا ہے only man، صرف وہ ایک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ وہ کہتا ہے محمد عربی کے غلاموں، اگر تم کہو تمہارا نبی سب سے اونچا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے بھی امتی جو ہوئے تو ہر امتی کو اپنا نبی اونچا ہی لگتا ہے، محب جو ہوئے ہر محب کو محبوب اونچا ہی لگتا ہے، تو تمہاری بات پہ انگلی اٹھائی جا سکتی۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھ پہ انگلی نہیں اٹھ سکتی، اس لیے کہ میں تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں ان کا عاشق بھی نہیں ہوں، میں تو صرف علم اور فکر کا چراغ لے کے نکلا تھا کہ اس فکر اور علم کے چراغ کی روشنی میں دیکھوں سب سے اونچا کون ہے۔ وہ کہتا ہے محمد عربی کے غلاموں تمہیں مبارک ہو، اگر عشق کی دنیا میں مصطفیٰ سب سے اونچے ہیں تو عقل کی دنیا میں بھی مصطفیٰ سب سے اونچے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے فرما رہا ہے اس یار کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو، بس موتی یار کہتا جائے تم کرنے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں فیصل آباد میں نہ کہکشاں کالونی ہے، وہاں پہ سیرت کانفرنس تھی اور میرا بھی اسٹاف تھا، تو وہاں مختلف لوگ بلائے ہوئے تھے، انہوں نے جو سیرت پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں ایک بندے کا اعلان کیا مجھ سے پہلے جو پی ایچ ڈی تھے سیرت میں، ان کے لیے انہوں نے بولا لفظ محقق کے سیرت تشریف لاتے ہیں۔ بہت خوش ہوا کہ علم میں اضافہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، گفتگو کریں گے۔ تو وہ جب اپنا مقالہ پڑھنے لگ گئے جو محنت کر کے لائے تھے، تو وہ بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ہمیشہ سچ بولتے تھے اور غریبوں کا خیال رکھتے تھے اور کمزوروں کی مدد کرتے تھے۔ بس یہی باتیں کر کے پورا مقالہ پڑھ گئے۔ مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے تاریخ اور سیرت کا فرق نہیں بیان کیا۔ ہے تو یہ محقق کی سیرت ہے، مگر انہیں نہیں معلوم کہ حضور کی سیرت کیسے بیان ہوتی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ لفظ سیرت کا معنی کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کہاں پہ؟ کہ جب فرعون کے جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر ہوئی نا، انہوں نے جو رسیوں کے سانپ بنائے تھے تو انہوں نے بھی اپنا عصا پھینکا اللہ کے حکم پر، اور وہ بھی سانپ بن گیا۔ لکڑی کا ڈنڈا تھا اور عصا بن گیا، وہ سانپ بن گیا۔ تو پھر آپ کو تشویش ہونے لگی، تو اللہ رب العزت اس مقام پہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، سَنُعِيدُهَا سیرتہا الاولیٰ۔ سیرت کا لفظ قرآن میں آیا، سَنُعِيدُهَا سیرتہا الاولیٰ، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کو پہلی حالت پہ پھر لوٹا دیں گے۔ تو سیرت کا معنی ہے حالت، اور سیرت وہ بیان کرے گا جو حضور کی حالت بیان کرے۔ اور آقا کی حالت کی 3 حیثیت ہے، 3 پہلوؤں سے، 3 اسپیکٹس ہیں اس کے۔ نمبر 1 خصائل رسول، نمبر 2 فضائل رسول، اور نمبر 3 شمائل رسول۔ جب تک یہ تینوں اسپیکٹس، یہ پہلو بیان نہ کیے جائیں حضور کی سیرت بیان نہیں ہوتی۔ تو یہ تاریخ بیان کرتے ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے، تو کیا امتیاز پیدا کیا تو نے؟ مکہ میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا، ہزاروں لوگ مکہ میں پیدا ہوئے، تو اس میں امتیاز کیا ہے کہ حضور کو فالو کیا جائے؟ چونکہ مکہ میں پیدا ہو اس لیے پیچھے چلو۔
آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، تو یہ اور بھی کئی لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے نام ہو سکتے ہیں، اس کے اپنا نام ہو سکتا ہے۔ امتیاز کون سا ہے کہ حضور کے پیچھے چلو؟ تو میں نے عرض کی انہیں، میں نے کہا سیرت یوں بیان نہیں ہوتی، حضور مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں تو اور بھی بہت سے پیدا ہوئے تھے، مگر یہ بتاؤ دنیا والوں کو کہ وہ باقی جتنے پیدا ہوئے تھے نا، پیدائش کے وقت خون نکلا تھا، یہ واحد آیا ہے کہ پیدا ہوا تو نور نکلا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ سبحان۔ اب اللہ نے سب کو فکر دی، ایمان سے بتائیں بھئی، یوں بیان ہونی چاہیے نا سیرت۔ بھئی مکہ میں تو لاکھوں پیدا ہوئے تھے، مگر جو بھی پیدا ہوا ان کی مائیں بھی بتاتی ہیں خون نکلا تھا، اور واحد یہ آیا ہے کہ ماں اعلان کر رہی ہے خرج منی نور، مجھ سے خون نہیں، مجھ سے نور نکلا ہے۔ یہ ہے بیان سیرت، وعلیکم السلام، یہ ہے بیان سیرت، یوں سیرت بیان ہوتی ہے۔ حضور بھی ماں کے پیٹ میں رہے 9 مہینے تک، اب یوں سیرت بیان ہو رہی ہے، تو باقی کہیں گے اس میں کیا کمال، ہم سارے اتنی مدت رہے۔ تو میں کہتا ہوں نادان، اگلی بات بھی تو بتا، اللہ کیوں کہتا ہے اس یار کے پیچھے چلو؟ یہ باقی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، تو اپنی والدہ سے بھی پوچھ اور حضور کی امی سے بھی پوچھ کہ تو بھی ماں کے پیٹ میں رہا، تو اس دوران تیری ماں کو کتنی الٹیاں آئی تھی، کتنا جی متلایا تھا، کتنا دل گھبرایا تھا جب تو آیا تھا۔ پہلے کوئی الٹی نہیں آتی تھی، پھر املی چاٹتی تھی، پھر مٹی کھاتی تھی، کبھی اچار کھاتی تھی، کہ جی متلا رہا ہے، تو پیٹ میں تھا تو تیری ماں کا حال یہ تھا کہ الٹیاں آنے لگ گئی تھی۔ اب پوچھ حضور کی امی جان سے، وہ فرماتی ہے 9 مہینے یہ حسن والا میرے بطن مقدس میں رہا، جی متلانا تو دور کی بات، کھانے کے بعد جب مجھے ڈکار آتی تھی نا، اس سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اب سمجھ آئیے آپ، یہ سیرت بیان ہو رہی ہے کہ تاجدار کائنات کو پتھر لگے تھے تو خون نکلا تھا، اور پھر آگے اسی کو دلیل بنا کے تو ثابت ہوا ہمارے جیسے تھے نا، خون نکلا تھا تو خون بشر کا نکلتا ہے۔ وہ اگلی بات بھی تو بتا کہ تیرا خون جہاں سے نکلے اپنے مخرج سے بہ جائے، مخرج سے بہ جائے تو ناپاک کر دیتا ہے جسم کو، وضو توڑ دیتا ہے، اس کی مثلیت کے دعوے کر رہا ہے۔ اس صحابی سے پوچھ جس نے وہ خون پیا تھا، وہ کہتا تھا شہد سے میٹھا تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اگلی بات بھی تو بتاؤ کہ وہ کیا تھا، سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس حبیب کے پیچھے چلو۔ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، اور حقائق تو حقائق ہوتے ہیں نا، جس دور میں بھی ہو حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے۔ 40 سال جب حضور کی عمر مبارک ہوئی، اس وقت قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور اس قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور۔ تو جو چیز 40 سال بعد قرآن میں اللہ نے بتائی ہے، وہی جنم دیتے ہی حضور کی امی بتا رہی ہے کہ مجھ سے نور نکلا تھا۔
مطابقت کیا ہے؟ جب بھیجا ہی نور تھا تو نور ہی تو نکلنا تھا. فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا تھا. اور امام الانبیاء کے غلاموں فرماتی ہیں کہ اسی نور میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لی. اس پر کوئی کہہ سکتا ہے بھئی چلو یہ تو ہر نور کی خاصیت ہے کہ وہ شاید دکھا دیتا ہے. یا آپ در و دیوار مسجد کے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو نور میں ہی تو دیکھ رہے ہیں نا، نور کی روشنی میں تو دیکھ رہے ہیں آپ. کوئی کہہ سکتا ہے بھی حضرت آمنہ نے بھی نور کی روشنی میں دیکھا، تو سارے دیکھتے ہیں لائٹ کی روشنی میں دیکھتے ہیں. مگر میں بتانے لگا ہوں امام الانبیاء کے غلام کہ یہ ہے سیرت جو اب حصہ نکالنے لگا ہوں اس سے، کہ سارے نور میں ہی دیکھتے ہیں. یہ بھی نور ہے، یہ لائٹ جو ہے نا یہ بھی نور ہے. اب یہ اگر اس طرح کے 10 بھی لگا دیے جائیں اور گراؤنڈ ہو کھلا تو اس لائٹ کی روشنی میں آپ کتنے دور تک دیکھ لیں گے؟ ایک فرلانگ تک بھی شاید نہ دیکھ رہے، آگے پھر اندھیرا مسلط ہو جائے گا. تو یہ بھی لائٹ ہے. لیکن اگر سورج ہو صبح، سورج دوپہر کا وقت ہو تو پھر آپ چھت پہ کھڑے ہو تو کتنی دور تک دیکھ لیں گے؟ کئی میل تک دیکھ لیں گے آپ. لیکن ایمان سے بتائیے کہ جتنے میل تک آپ دیکھ لیں گے سورج کی روشنی میں، کیا اتنے میل تک پہچان بھی لیں گے کہ کون آ رہے ہیں؟ میں نے جب یہ روایت پڑھی نا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال پیدا ہوا، میلاد مصطفیٰ ہوا، تو نور نکلا اور اس کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے. تو پھر میں تحقیق میں لگا کہ کہیں سے ثابت ہو کہ حضرت آمنہ زندگی بھر کبھی ملک شام گئی ہو. مجھے نہیں ملا کہ حضرت آمنہ کبھی ملک شام گئی ہو زندگی میں. تو سوال یہ ہے کہ جو خاتون زندگی بھر ملک شام نہیں گئی وہ خبر کیسے دے رہی ہے کہ وہ ملک شام کا تھا اور محل ملک شام کے تھے؟ آپ نے زندگی بھر لاہور نہ دیکھا ہو، کوئی آپ کو لاہور شہر کی ایک تصویر دکھا دے کہ اس کی ویڈیو دکھا، آپ پہچان لیں گے یہ لاہور ہے؟ جب دیکھے ہی نہیں آپ نے لاہور. تو حضرت آمنہ زندگی بھر ملک شام نہیں گئی، بند کمرے میں بیٹھی ہوئی خاتون گئی نہیں وہاں پہ، تو کیسے بتا رہی ہے کہ وہ ملک شام کا ہے اور وہ محل ملک شام کے ہیں؟ یہی فرق ہے، یہی سیرت کا حسن ہے جو سیرت نگار کشید کرتے ہیں. کیا کہ یہ باقی سب نور ہیں مگر ان میں کیا ہے کہ یہ شاید دکھاتے تو ہیں سجاتے نہیں ہیں، شاید دکھاتے تو ہیں سمجھاتے نہیں ہیں. مگر حضرت آمنہ فرما رہی ہے جو میرے لال کا نور تھا نا اس کا انداز اور تھا کہ وہ نور مصطفیٰ صرف شاید دکھاتا نہیں تھا، سمجھا بھی دیتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. وہ صرف چیزیں دکھاتا نہیں تھا، سجاتا بھی تھا کہ کیا ہے یہ نور مصطفیٰ. تو نور ہونے میں بھی بے مثل حضور کہ تاجدار کائنات کے نور کا یہ فیض ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے صرف شاید دکھاتا نہیں ہے، سجاتا بھی ہے کہ یہ کیا ہے. تو تاجدار انبیاء کے غلاموں، جس نور میں دیکھنے والے اتنے دور تک دیکھتے ہیں، جس کے نور کی روشنی میں دیکھنے والے اتنے دور تک دیکھتے ہیں، وہ نور والا خود کتنے دور تک دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو تاجدار انبیاء اللہ رب العزت نے اسی لیے پوری کائنات کے لیے ماڈل اور نمونہ بنا دیا. فرمایا واحد ایک ایسی شخصیت پیدا کر دی میں نے کہ جس کو بنا کے ہم نے قلم ہی توڑ دیا تھا. اتنے بلند ہیں تاجدار کائنات. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے قصیدہ میں لکھتے ہیں اور بڑے عجیب پہلو سے بات کی انہوں نے. عربی کا قصیدہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَمْدَحْ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا فَحَاضِرْ أَن تُكَسِّرَ فِي الثَّنَاءِ.
بحاشا بأن تقول لہ المعالی بہی کل المعالی ولولائی. ایک عجیب اینگل سے بات کر رہے ہیں، سننا غور سے. اب فرماتے ہیں میرے دوست اگر تجھے کبھی اللہ توفیق دے کہ تو اللہ کے حبیب کی تعریف کرے تو خبردار گھاٹے کی بات نہ کر بیٹھنا. تاجدار انبیاء کی بات کرتے ہوئے کمی کی بات نہ کر بیٹھنا. اور وہ کمی کیسے سمجھا رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ کہنا کہ حضور بلندیوں پہ کھڑے ہیں. پوری توجہ ہوگی تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. کہ یہ بھی نہ کہنا کہ حضور بلندیوں پہ کھڑے ہیں. کیوں؟ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اس لیے بلند ہے کہ بلندیوں پہ کھڑے ہیں. ایک بندہ پہاڑ پہ کھڑا ہو اونچا نظر آئے گا کہ نہیں؟ تو اس کو اونچا کس نے کر رکھا ہے؟ پہاڑ نے. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کہنا کہ حضور بلندیوں پہ کھڑے ہیں. اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ آقا اس لیے بلند ہے کہ بلندیوں پہ کھڑے ہیں. وہ فرماتے ہیں نہیں، اور بلندی خود بنی اس لیے کہ اس پہ حضور کھڑے ہیں. تو بات سمجھ آئی؟ کہا بلندی بنی اس لیے ہے کہ اس پر حضور کھڑے ہیں. وہ حضور کے نالین کے نیچے آ گئی ہے، اس لیے بلندی کہہ رہے ہیں. تو بیان کرنے والے تو یوں سیرت بیان کرتے. تو یہ ہے سیرت امام الانبیاء کے غلاموں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے چوک میں پہنچے نا، تو وہاں ہجوم لگا تھا. آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہاں حاتم طائی جو سخاوت میں ایک علامت کے طور پہ بیان ہوتا ہے، اس کا بیٹا عدی کھڑا ہے اور اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے. اب یہ حاتم طائی کی سیرت بیان کر رہے تھے اور اس کا ایک پہلو تھا کہ اتنا بڑا سخی تھا. امام حسین کو بتایا گیا کہ حاتم طائی کا بیٹا کھڑا ہے اور اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہے. امام حسین مسکرائے، فرمایا شعر ہو میرے نانا جان کا اور کس سے سخاوت کے دوسروں کے بیان ہو. بڑی عجیب بات. قریب ہو گئے، فرمایا میں بھی تو پوچھوں عدی بتا تیرا باپ کتنا بڑا سخی تھا. عدی کہنے لگا حضرت میرے باپ کی مثال دی جاتی ہے سخاوت. فرمایا کوئی واقعہ سناؤ. اس نے کہا جی میرا والد اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کی بہت بڑی حویلی تھی اور اس حویلی کے 10 دروازے تھے، اور میں دیکھتا کہ منگتا آتا نا ایک دروازے سے، پہلے دروازے پر صدا لگاتا تو میرا باپ خود اٹھ کر اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا. نوکر کو نہیں کہتا تھا، خود جا کے دیتا. اور پھر میں دیکھتا کہ وہی منگتا اگر دوسرے دروازے پہ آ جاتا اور صدا لگاتا، میرا باپ پھر خود اٹھتا اور جھولی میں خیرات ڈالتا. اور یہ زبان سے نہیں جتاتا تھا کہ تو پہلے لے چکا ہے. اتنا بڑا سخی تھا. اور پھر وہی منگتا میں دیکھتا تیسرے دروازے پہ آ جاتا، پھر صدا لگاتا، میرا باپ پھر خیرات دیتا اور نہ جتاتا کہ تو پہلے لے چکا. الغرض وہ منگتا سارے دروازوں پہ ابھی آتا، میرا باپ خیرات دیتا رہتا مگر زبان سے نہ کہتا تو پہلے لے چکا. اتنا بڑا سخی تھا. امام حسین مسکرائے، فرمایا عدی ناراض نہیں ہونا، جس کو تو کمال سخاوت سمجھا ہے نا یہ تو نقص سخاوت. اور یہ تو عیب ہے سخاوت کا جو تو بتا رہا ہے. اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ اب یہ سیرت بیان ہونے لگی ہے. ایک سیرت وہ بیان کر رہا تھا، اب امام حسین بتا رہے ہیں میرے نانا کی سیرت کیسے بیان کرنی ہے. فرمایا سونے دی یہ تو نقص سخاوت ہے. تو خود کہتا ہے تیرے باپ کی بڑی حویلی تھی اور 10 دروازے تھے اور منگتا پہلے دروازے پہ آ کے صدا لگاتا. تو کہتا ہے باپ اٹھ کے خیرات دیتا تھا، خود دیتا تھا نا، تو بتا چکا. تو کہتا ہے منگتا پھر دوسرے دروازے پہ آتا اور پھر صدا لگاتا، تیرا باپ پھر خیرات دیتا. مگر عدی مجھے اتنا بتا کہ منگتا جب ایک دروازے سے خیرات لے چکا ہوتا پھر دوسرے دروازے پہ کیوں آتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے ابھی جھولی نہیں بھری ہوتی تھی.
پھر وہی منگتا تو کہتا ہے تیسرے پہ آتا. اس کا مطلب یہ ہے ابھی منگتے کی طلب پوری نہیں ہوتی تھی. اور تیرا باپ کیسا سخی تھا کہ منگتوں کو دروازے پھراتا رہتا, پھر بھی وہ منگتے رہتے. فرمایا عدی میں تجھے بتاؤں, میرے نانا کی کوئی بڑی حویلی نہ تھی, ایک کچا سا مکان تھا اور دروازہ بھی نہیں تھا, بوری لٹکی رہتی تھی. اور میرے نانا کے دروازے پر منگتا آتا نا, پہلی صدا پر ہی میرے نانا جان اسے اتنا دے دیتے تھے, اسے زندگی بھر کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی تھی. تیرا باپ کیسا سخی تھا کہ 10 دروازے پھرا کر بھی منگتا پھر منگتا رہتا تھا, اس کی طلب پھر طلب رہتی تھی. میرے نانا کا ایک ہی دروازہ تھا, پہلی صدا پر منگتے کو اتنا دیتے کہ منگتا پھر منگتا نہیں رہتا, داتا بن جاتا تھا. اور یہ فقط امام حسین کی صرف بات نہ تھی, تاریخ پڑھو تاجدار کائنات کے غلاموں, تو مثالیں دے رہا ہوں. جب منگتا گیا تھا مدینے کی طرف, جب منگتا گیا تھا مدینے کی طرف, جولی پھیلائی تھی تو عبد القادر جیلانی تھا, جب خیرات پا کے بیٹھتا تو غوث اعظم بن چکا تھا. منگتا گیا تھا دہلیز مصطفیٰ پر, جب جولی پھیلائی تھی تو صرف معین الدین تھا, خیرات پا کے بیٹھتا تو غریب نواز بن چکا تھا. منگتا گیا تھا چوکھٹے مصطفیٰ پر تو صرف احمد سرہندی تھا, خیرات پا کے پلٹا تو مجدد الفسانی بن چکا تھا. منگتا گیا تھا دہلیز مصطفیٰ پر تو فقط احمد رضا تھا, جب خیرات پا کے پلٹا تو اعلی حضرت بن چکا تھا. اس دروازے کے منگتے پھر منگتے نہیں رہتے. منگتا گیا تھا تو فقط محمد باہو تھا, جب مصطفیٰ کی خیرات ملی تو سلطان العارفین بن چکا تھا. منگتا گیا تھا تو صرف فرید الدین تھا, مدینے والے نے بھیک دی تو گنج شکر بن چکا تھا. اس دروازے کے منگتے منگتے نہیں رہتے, کوئی سلطان بنتا ہے, کوئی داتا بنتا ہے, کوئی غریب نواز بن جاتا. یہ ہے حضور کی سیرت. اس لیے کسی نے کہا ہے نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں, نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں, تیرا عشق ہے میری سلطنت, میں اسی کا ادنی فقیر ہوں. نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں, نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں, تیرا عشق ہے میری سلطنت, میں اسی کا ادنی فقیر ہوں. میرے پاس ساغر جم نہیں, مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں, تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں. اس لیے عرض کر رہا ہوں جوانوں, دہلیز مصطفیٰ کے منگتے بن جاؤ, جڑ جاؤ اس چوکھٹ کے ساتھ. اللہ کی عزت کی قسم, سارا علم یہیں سے بٹتا ہے, ساری راحتیں یہاں سے ملتی ہیں, برکتیں اور سکون اور ہر شے یہاں سے نصیب ہوتی. مگر ہم نے وہ دہلیز چھوڑ دی, اسی لیے آج ٹھوکریں مقدر بن گئے. میں 7-8 سال پہلے کی بات ہے غالباً, یورپ کے دورے پہ گیا تو رمضان شریف میں آخری 2 ہفتوں کے لیے, تو جو پہلا خطاب تھا وہ تھا آکسفورڈ میں, جو شہر ہے انگلینڈ کا, آکسفورڈ یونیورسٹی وہاں کی بہت مشہور ہے. تو وہاں جب خطاب کے لیے گیا تو جو ہمارے میزبان تھے انہیں میں نے کہا کہ میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی بہت مشہور ہے دنیا میں, تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, بلڈنگ اور اس کی لائبریری اور یہ. تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پہنچنے تک وہ بند ہو جائے گی. میں نے کہا چلو یار مجھے لے چلو, میں اس کے در و دیوار ہی دیکھ لوں گا. سنا ہے قلندر لاہوری بھی آئے تھے یہاں پہ, اقبال آیا تھا اور کئی ہمارے اکابرین, چلو در و دیوار دیکھ لیں گے. تو وہ مجھے لے گئے, انہوں نے مجھے بتایا جو آکسفورڈ میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں ضیاء الامت حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ
بھئی وہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میں وہ یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہم انہیں لے گئے تو انہوں نے کہا مجھے سیدھا لائبریری میں لے جا. علم دوست شخصیت تھے نا, تو کتابوں کی پیاس ہوتی تھی, تو فرمایا لائبریری میں لے جا. تو لائبریری میں گئے تو انہوں نے کہا اسلامک بکس کا پورشن کہاں پہ, اسلامی کتابوں کی طرف ہم لے گئے. تو کتابیں نکال رہے تھے اور دیکھ رہے تھے, تو ایک کتاب پیر صاحب نے نکالی نا, تو اس کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے اور کافی دیر تک روتے رہے وہاں. ہم مرید حیران ہوئے حضرت اس کتاب میں کیا تھا کہ اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے. تو ہم نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے یہ ہمارے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی, یہ ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی. اور میں برمنگھم یونیورسٹی میں گیا تو وہاں شیخ اکبر پر انگریز لڑکوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. اور ہماری نئی نسل کو معلوم ہی نہیں شیخ اکبر کون ہے. یہ ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے ہیں, یہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, یہ نیٹ پہ بیٹھے ہیں, ان کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں, یہ کسی اور چیز کے رسی اور عادی ہو چکے ہیں. نہیں معلوم کہ شیخ اکبر کون ہے جن پر انگریز بھی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے رہے ہیں. تو پیر صاحب رونے لگے, فرمایا ہمارے شیخ اکبر ان کے ہاتھوں کی کتاب یہاں پہ پڑھی. اسی ٹریجڈی پر اقبال بھی تڑپا تھا, اور اقبال نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اے مسلمان نوجوانوں, کیا کبھی سوچا ہے کس آسمان کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو تم, اور کتنی بلندیوں سے گر گئے ہو. آج ہم اتنے چور چور کیوں ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو چکے ہیں؟ اس کا سبب بتایا ایک فقیر نے. وہ کہتا ہے سنو, حیران نہ ہو بدن کو میرے چور دیکھ کر کہ میرے اتنے ٹکڑے کیوں ہوئے. وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں, حیران نہ ہو بدن کو میرے چور دیکھ کر, ان رفتوں کو دیکھ جہاں سے گرا ہوں میں, کہ جو چیز جتنی بلندی سے گرے اتنی زیادہ ٹوٹتی ہے. تو ہم بہت بلندی سے گرے ہیں اس لیے اتنے ٹکڑے ہو گئے. اقبال رویا تھا. آج رومانٹک ناول پڑھنے والے جوانوں, آج فلمیں دیکھنے والے جوانوں, آج بازاروں میں آوارہ گردی کرنے والے جوانوں, پھر آؤ دہلیز مصطفیٰ کی طرف, چوکھٹ مصطفیٰ کی طرف. تمہیں معلوم ہو تم کیا تھے. اقبال کہتا ہے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اور گما بھی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. میرے دل کے اقبال کہتا ہے 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کتابیں میرے بڑوں نے لکھی ہیں اور پڑھائی انگریزوں میں جا رہی ہیں, اور ان کے نسخے ان کی لائبریریوں میں پڑھے ہیں. یہ صورتحال. تو ہماری نئی نسل نہیں جانتی شیخ اکبر کون ہے. پڑھو اپنے اکابرین کو, پیچھے پلٹو. امام الانبیاء کے غلاموں, میں تعارف کروانے لگا ہوں. ان کے والد حضرت شیخ عربی, ان کی اولاد نہیں تھی, اور زمانہ تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, زمانہ غوث اعظم کا تھا. تو اولاد کی دعا کرانے وہ حضور غوث اعظم کے پاس گئے کہ میری اولاد نہیں ہے حضرت, آپ دعا فرما دے اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. غوث اعظم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تقدیر میں لکھی نہیں ہے, تختی خالی ہے تیرے لیے. تو جب لکھی نہیں ہے تو کیسے ہوگی, اس لیے اولاد نہیں ہو سکتی. سمجھدار آدمی تھے اور قریب ہو گئے غوث اعظم کے, قدموں پہ ہاتھ رکھا, عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی.
کہ وہاں کا لکھا تو گھر بیٹھے ملتا ہے، پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کی اس بات پر غوث اعظم دلال میں آ گئے، فرمایا شیخ عربی پھر جلدی کرو، میرے پیچھے بیٹھ اور پشت لگاؤ میری پشت کے ساتھ۔ وہ اٹھ کے پیچھے گئے اور پشت جوڑی۔ غوث اعظم نے فرمایا شیخ عربی اللہ کی عزت کی قسم میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جا تجھے عطا کر دیا۔ فرمایا میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جا تجھے عطا کر دیا۔ غوث اعظم کی اس عطا کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں شیخ اکبر کہ جن کی کتابیں آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی۔ آج یورپ کی ترقیاں دیکھ کر ہمارے جوان احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری ترقی یورپ نے کی ہے، انگریزوں نے کی ہے، کہاں سے کہاں جا پہنچے، دیکھو جی چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ تو پڑھتا جو نہیں اپنی تاریخ، اس لیے تو ان کی طرف دیکھ رہا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ ہوٹلوں پہ، کالجز میں، کیفیٹیریے پہ جوان بات کرتے، دیکھو جی انگریز کہاں جا پہنچے، چاند سے بھی آگے نکل گئے۔ سننا دان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپ کے گھر میں جو آیا رہتی تھی نا دائی خادمہ، تو بچپن میں غوث اعظم کو جھولی میں بٹھاتی تھی اور کھلایا کرتی تھی۔ جب غوث اعظم جوان ہوئے تو وہ ایک دن زیارت کے لیے آ گئی، ملنے کے لیے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا کہ جب غوث اعظم بڑے ہوئے، کیونکہ بڑے تو وہ تب بھی تھے جب چھوٹے تھے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا کہ جب بڑے ہوئے تو ملنے آئی، نہیں، بڑے تو ہمیشہ تھے۔ تو جب جوانی آئی غوث اعظم پر تو وہ ملنے کے لیے آ گئی، آگے بیٹھی رہی، پرانی باتیں چھیڑ دی اس نے، کہنے لگی بیٹا عبد القادر بچپن کی ایک بات رہ گئی تھی آپ سے پوچھنا، یاد نہیں رہی۔ فرمایا اماں کیا بات؟ کہا بیٹا ایک دن آپ بچوں سے آنکھ مچولی کھیلے تھے، بچے چھپتے ہیں نا، چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک، آنکھ مچولی، تو بچے چھپتے تھے تو آپ تو سر پہ پہنچ جاتے تھے، ہر ایک کو ڈھونڈ لیتے تھے، جو چھپتا تھا آپ وہیں پہنچ جاتے تھے۔ تو بیٹا پھر آپ نے کہا تھا ساتھیوں سے کہ اب میں چھپتا ہوں، مجھے ڈھونڈنا۔ تو آیا پوچھنے لگی بچپن کی خادمہ کہ بیٹا آپ کہیں چھپنے نہیں گئے تھے؟ پھر بس صرف حضور پہ درود پڑا تھا، نام لیا تھا آقا کا، اور آپ غائب ہو گئے تھے۔ تو بیٹا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے مگر آپ نہیں ملے۔ تو وہ بات رہ گئی تھی، پھر اچانک آئے کہاں چلے گئے تھے؟ سننا یورپ کی طرف دیکھنے والوں، غوث اعظم ہاتھ پڑے فرمایا اما اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ اور امریکہ اور رشیا کی ترقیاں دیکھنے والے جوان، تو اپنی تاریخ بھول چکا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ چاند پہ پہلے پہنچے، پیچھے مڑ کے دیکھ نادان، اور تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پہ آنکھ مچولی کھیلتے رہے ہیں۔ تجھے کیا خبر، تو کیا ہے؟ غوث اعظم ہاتھ پڑے فرمایا اما اللہ کی عزت کی قسم میں تو چاند میں چھپ گیا تھا۔ وہ سادہ سی بھولی والی دیہاتی عورت پوچھنے لگی بیٹا عبد القادر اچھا چاند میں چھپ گئے تھے، تو کیا اب بھی چاند میں چھپ جاتے ہو؟ اب بھی چھپ سکتے ہو چاند میں؟ غوث اعظم ہنس پڑے فرمایا اما کیسی بولی باتیں کرتی، اور وہ تو عبد القادر کا بچپن تھا ماں جب میں چاند میں چھپتا تھا، ماں اب بات بڑی آگے بڑھ چکی ہے۔ کہا بیٹا وہ کیا؟ فرمایا مدینے والے کی زلفوں کی قسم اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔
تو اپنی تاریخ بھول چکا ہے. تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پہ آنکھ مچولی کھیلتے رہے. یہ غوث اعظم ہے. اور ابن شیخ عربی کو جو بیٹا دیا ہے، جس کی کتابیں آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی ہیں، جس پر انگریز لڑکے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اس کا حال کیا تھا؟ یہی شیخ اکبر حضرت محی الدین نام ہے ان کا، ابن عربی مشہور ہے، ان کی کتابیں پڑھیں آپ. یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے. یہ جو غوث اعظم کی عطا ہیں یہ تفسیر لکھ رہے تھے. تو جب سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے نا کہ جہاں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ زلیخا 7ویں کوٹھڑی میں لے گئی تھی یوسف علیہ السلام کو، قالت حیت لک، اور پھر دعوت دی انہیں. تو اس مقام پر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا جو کیا تھا اس نے. اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. ساتویں کوٹھڑی میں اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی ارادہ کر لیتے. اب اس مقام پر نہ تفسیر لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی. شیخ اکبر کا قلم رک گیا، سوچنے لگ گئے کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں وہ رب کی کون سی دلیل دیکھی تھی، وہ کون سی دلیل دیکھی تھی یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ جس کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے. تو جب تفسیروں کی طرف نظر دوڑائی تو کسی مفسر نے لکھا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے تھے اچانک 7ویں کوٹھڑی میں اور اشارہ کر رہے تھے نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا یوسف. اور کسی نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے اچانک اور فرما رہے تھے بیٹا ہمیں شرمندہ نہ ہونے دینا. اور کسی مفسر نے لکھا ہے کہ بھائیوں نے جس کنویں میں پھینکا تھا نا اللہ نے وہ کنواں اٹھا کے سامنے کر دیا تھا کہ اسے نہ بھولنا، یہاں سے تمہیں لائیں یہاں تک. اب شیخ اکبر کا قلم رکا ہے کہ میں کیا لکھوں اپنی تفسیر میں. کسی نے کنواں لکھا ہے، کسی نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام آئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اب میں کیا لکھوں اپنی تفسیر میں؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں سوچتے رہے، پھر اچانک خیال آیا کہ یہ کیس اور معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. اور یوسف علیہ السلام دور تو ہیں کوئی نہیں، چوتھے آسمان پر ہی تو ہیں. قلم وہی رکھا، فرمایا خود جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا. خود دیکھتے، خود پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا. اور قلم وہی رکھ دی، دوات کاغذ وہی رکھ دیے. ایک جست میں امام الانبیاء کے غلاموں شیخ اکبر اتنا بلند ہوئے کہ چوتھا آسمان پیچھے رہ گیا، یہ آگے نکل گئے تھے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اس یار کے پیچھے چلو گے تو اتنے بلند ہو جاؤ گے. یہ حضور کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ فنا فر رسول لوگ. آج ہم ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حضور کے پیچھے نہیں چل رہے، ہم حضور کے دشمنوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم انگریز کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم یورپ کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کافروں کے پیچھے چل رہے ہیں. اور تاجدار کائنات کی غیرت کا حال یہ تھا. آخری حدیث عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر. انہوں نے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ رنگ اس دور میں کافر پہنتے تھے، اس رنگ کے کپڑے. امام الانبیاء کی نظر پڑی، آقا نے جلال میں آ کر فرمایا ان ھذی من ثیاب الکفار. فرمایا میرا غلام ہو کر کافروں والا رنگ پہنا ہے. یہ ہے حضور کی غیرت اپنے غلاموں کے لیے. آقا کا مزاج، حمیت، غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ آقا کا غلام اس رنگ کے کپڑے پہنے جس رنگ کے کپڑے دشمن پہنتا ہے.
انہوں نے عرض کی میرے آقا اس کا رنگ ابھی کچا ہے، پکا نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو کپڑے اتار کے میں رنگ دھو دیتا ہوں، اتار دیتا ہوں، رنگ ہی آپ کو پسند نہیں آنا، میں اتار کے نا رنگ اتار دیتا ہوں۔ امام الانبیاء اتنے جلال میں تھے اور غضب میں، آقا نے فرمایا کپڑے اتار مگر رنگ نہیں اتارنا، اتار کر انہیں آگ لگا دے، اس لیے کہ دشمن کے کپڑوں کا رنگ اس پہ لگ چکا ہے۔ یہ حضور کی غیرت۔ میرے آقا کے غلاموں جو پیغمبر یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا غلام کافروں والے رنگ والے کپڑے پہنے۔ آج اس نبی کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی کہ ہماری صورتیں انگریزوں جیسی، ہمارے گھر کا ماحول انگریزوں جیسا، بہو بیٹیوں کا لباس انگریزوں جیسا، شادی کے رسم و رواج انگریزوں جیسے، اور پورے ملک کا ماحول انگریزوں جیسا۔ آج حضور کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اس لیے میرا پیغام ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت، سنبھل جا اے بحر عمیق، اپنے کناروں سے اچھل جا، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال۔ یہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا پھیلایا ہوا بے حیائی پر مبنی نظام، یہ رومانٹک ناول، یہ فلمی میگزین، اتنے چینل جو کھلے، یہ سب جال ہیں، غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال۔ تو باز ہے بلبل نہیں، بستان سے نکل جا، باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماہ و سریا سے گزر جا۔ اور کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا، حضور پہ مر جا، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو مر جا۔ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی، اپنے وہی رشتے پھر بحال کرو، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو، پیشانیاں بجھ گئی جوانوں کی، من کی وادیاں اجڑی ہیں، عشق محمدی کے چراغ جلاؤ، اپنے قدموں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناؤ، اپنی بہو بیٹیوں کے ہاتھوں سے رومانٹک ناول چھین لو اور انہیں سیرت فاطمہ کی کتابیں تھماؤ، اپنے گھر کے ماحول میں تاجدار کائنات کے قرآن کی تلاوت کے اجالے لاؤ، برکتیں پیدا کرو تاکہ ہمارا رابطہ پھر مدینے سے جڑ جائے۔ بس یہی میرا پیغام تھا۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے اس عظیم بھائی، عزیز بھائی حضرت علامہ قاری محمد زاہد القادری صاحب کا، کہ جن کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔